بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وَحَاصِلُهُ اے حاصل ما قالہ الشافعی رحمہ اللہ شیئان الاول انہ الحق الوصف بالشرط فی کونہ موجبا للحکم عند وجودہ وغیر موجب عند عدمہ الا تری ان من قال لامرأته انت طالق راکبۃ فکأنہ قال انت طالق ان کنت راکبۃ فکما ان الطلاق یتوقف علی الرکوب فی صورت الشرط فکذا فی صورت الوصف۔ وحاصلہ اور اس کا حاصل، ہا کی ضمیر کا مرجع خود شارح بیان کرتے ہیں، اس کا حاصل یعنی جو کچھ امام شافعی نے ماسبق میں فرمایا، ان کے کہنے کا، ان کے قول کا حاصل۔ کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ تقیید بالوصف، اسی طریقے سے تقیید بالشرط۔ تو ماسبق میں انہوں نے کہا کہ تقیید بالشرط تفصیل گزر چکی ہے، تقیید بالشرط یا تقیید بالوصف یہ تقیید دلالت کرتی ہے حکم کی نفی پر۔ مادہ سے تفصیل پچھلے سبق میں تلاش کیجیے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ تقیید بالشرط اور تقیید بالوصف دلالت کرتی ہے حکم کی نفی پر وصف اور شرط کے عدم کے وقت، یہ جو امام شافعی نے فرمایا، اس قول کا حاصل دو چیز ہے، دو باتیں ان کے اس فرمان کا حاصل ہے۔ الاول، تو کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کے قول کا حاصل دو باتیں ہیں، ان کے قول کا حاصل دو چیزیں ہیں۔ الاول، دو چیزوں میں سے پہلی چیز جو ان کے قول کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی نے وصف کو شرط کے ساتھ لاحق کیا، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا ہے کہ وصف شرط کی طرح ہے۔ کس سلسلے میں شرط کی طرح ہے؟ کہتے ہیں وصف شرط کی طرح ہے موجب حکم ہونے میں اپنے وجود کے وقت، اور غیر موجب حکم ہونے میں اپنے عدم کے وقت، یعنی جس طریقے سے کہ شرط موجب حکم ہوا کرتی ہے اپنے وجود کے وقت، اور غیر موجب حکم ہوا کرتی ہے اپنے عدم کے وقت، ٹھیک اسی طریقے سے وصف بھی موجب حکم ہوگا اپنے وجود کے وقت، اور غیر موجب حکم ہوگا اپنے عدم کے وقت۔ تو امام شافعی کے قول کا حاصل یہ ہے کہ وصف شرط کی طرح ہے۔ تو امام شافعی نے وصف کو شرط کے ساتھ لاحق کیا، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھ لیجئے کہ وصف شرط کی طرح ہے کہ قائل کا قول
مرد کا قول اپنی بیوی کے لیے انت طالقن راکبتن، انت طالقن راکبتن، یہ قول مانند ہے قائل کے قول انت طالقن ان دخلت الدار کے۔ تو انت طالقن راکبہ میں راکبہ یہ صفت ہے، راکبہ صفت ہے، سمجھ رہے ہیں، صفت ہے، اور راکبہ صفت ہے، تو یہ بالکل انت طالقن راکبتن، راکبتن مانند ہے، مانند ہے کس کے؟ انت طالقن ان رکبتے کے، انت طالقن ان رکبتے کے مانند ہے کہ جس طریقے سے انت طالقن ان رکبتے میں طلاق معلق ہے رکوب پر، طلاق معلق ہے رکوب پر، ٹھیک اسی طریقے سے انت طالقن راکبتن میں بھی طلاق معلق ہے رکوب پر، کہ طلاق واقع ہوگی رکوب سے اور طلاق واقع نہیں ہوگی عدم رکوب کے وقت۔ تو جس طریقے سے شرط میں، شرط کے وجود کے وقت حکم موجود ہوتا ہے، شرط کے وجود کے وقت حکم موجود ہوتا ہے، اور شرط کے عدم کے وقت حکم معدوم ہوتا ہے، یہی حال صفت میں بھی ہے کہ صفت کے وجود کے وقت حکم موجود اور صفت کے وجود کے وقت حکم موجود نہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وصف شرط کی طرح ہے۔ اب ہماری اس گفتگو پر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہاں وصف ہے کہاں؟ پیچھے آپ نے کہا تھا مفہوم وصف میں کہ حکم علی الشیء الموصوف بوصف خاص، حکم ایسی چیز پر جو وصف خاص سے موصوف ہے، تو یہاں حکم جس چیز پر لگ رہا ہے، حکم جس چیز پہ لگایا جا رہا ہے وہ چیز موصوف ہے، موصوف ہے، اور جس صفت کا حکم شے جس صفت کے ساتھ متصف ہے وہ صفت ہے۔ تو انت طالقن راکبتن میں یہاں صفت ہے ہی نہیں، صفت ہے ہی نہیں، تاں کہ یہ کہا جا سکے کہ صفت شرط کی طرح ہے۔ انت طالقن راکبہ میں راکبہ صفت ہے ہی نہیں، صفت ہے ہی نہیں، بلکہ راکبتن تو حال ہے۔ انت کی ضمیر سے کیا ہے؟ حال ہے، صفت ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے تو اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ یہ جو صفت ہم بول رہے ہیں اور اس گفتگو میں جو صفت آ رہی ہے کہ حکم ایسی چیز پر جو کسی صفت سے موصوف ہو، واضح رہے کہ یہاں صفت سے مراد خاص صفت نحوی نہیں ہے، صفت سے مراد خاص صفت نحوی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزیں جن کا حاصل اتصاف ہے، اتصاف ہے، اگرچہ وہ نحوی اعتبار سے موصوف صفت ہو، ذوالحال حال ہو، ممیز تمیز ہو، ظرف مظروف ہو، ان سب میں اتصاف ہے۔ تو انت طالقن راکبتن، انت طالقن راکبتن میں بھی اتصاف ہے۔ بہرحال گفتگو یہ تھی کہ امام شافعی کے قول کا
ماسبق میں امام شافعی کے قول کا حاصل دو چیز ہے۔ نمبر ایک، ان کے قول کا حاصل یہ کہ انہوں نے وصف کو شرط کے ساتھ لاحق کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ وصف شرط کی طرح ہے۔ کس بات میں؟ موجب حکم ہونے میں اپنے وجود کے وقت، اور غیر موجب حکم ہونے میں اپنے عدم کے وقت، یعنی جس طریقے سے کہ شرط موجب حکم ہوا کرتی ہے اپنے وجود کے وقت اور غیر موجب حکم ہوتی ہے اپنے عدم کے وقت، ٹھیک اسی طریقے سے وصف بھی موجب حکم ہوگا اپنے وجود کے وقت اور غیر موجب حکم ہوگا اپنے عدم کے وقت۔ یہ ہے شیء اول پہلی چیز جو امام شافعی کے قول کا حاصل ہے، دو چیزوں میں سے پہلی چیز یہ کہ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ کس سلسلے میں؟ شرط کے موجب حکم ہونے میں اپنے وجود کے وقت، اور یہ بات تو بالکل واضح کہ شرط موجب حکم ہوا کرتی ہے اپنے وجود کے وقت اور غیر موجب حکم ہوا کرتی ہے اپنے عدم کے وقت، یعنی شرط موجود نہیں ہوتی تو حکم بھی موجود نہیں ہوتا، اور شرط کے موجود ہونے کے وقت حکم وجود میں آتا، حکم موجود و متحقق ہوتا ہے۔ اعلیٰ طرح امام شافعی کہتے ہیں دلیل تنویری، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس نے اپنی امرات سے، جس نے اپنی بیوی سے انت طالقن راکبتن کہا، سمجھ رہے ہیں؟ تو راکبتن یہ صفت ہے، تو دیکھیے انت طالقن راکبتن کہا تو گویا کہ اس نے کہہ دیا انت طالقن ان کنت راکبتن، اور ان کنت راکبتن یہ شرط ہے اور راکبتن یہ صفت ہے، تو انت طالقن راکبتن برابر ہے انت طالقن ان کنت راکبہ کے، اور انت طالقن راکبتن میں راکبہ صفت ہے، تو معلوم ہوا کہ صفت شرط کے برابر ہے، شرط کی طرح ہے۔ فَكَأَنَّهُ قال، تو گویا کہ کہنے والے نے یہ کہا انت طالقن ان کنت راکبتن فَكَمَا أَنَّ الطلاق يتوقف علی الرکوع فی صورت الشرط، تو قائل نے یہ کہا انت طالقن ان کنت راکبہ، تو اس قول میں طلاق معلق ہے، شرط کی صورت میں طلاق معلق ہے شرط پر، تو جس طریقے سے شرط کی صورت میں طلاق معلق ہے شرط پر، اسی طریقے سے وصف کی صورت میں بھی طلاق معلق ہے وصف پر۔ والثانی انہ اعتبر التعلیق بالشرط عاملا فی منع الحکم دون السبب، اور دوسری چیز جو امام شافعی کے گزشتہ قول کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے تعلیق بالشرط کو منع حکم میں عامل مانا ہے۔ دیکھیے تعلیق بالشرط عامل ہے، مگر کس چیز میں عامل ہے؟ تو امام شافعی کا ماننا یہ ہے کہ تعلیق بالشرط منع حکم میں عامل ہے، یعنی شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ منع حکم میں عامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو شرط عامل ہے منع حکم میں، حکم کے ثبوت سے، حکم کو ثابت ہونے سے روکنے والی چیز کون ہے؟ شرط۔ تو شرط
عامل شرط مؤثر ہے منع حکم میں شرط ہی روک رہی ہوتی ہے حکم کو ثابت ہونے سے کب تک؟ شرط کے تحقق تک۔ تو امام شافعی کا ایسا ماننا ہے کہ شرط منع حکم میں عامل ہے، شرط کا عمل منع سبب میں نہیں ہے۔ تو سبب تو امام شافعی کے یہاں موجود ہے تعلیق بالشرط میں، اگرچہ حکم منتفی ہے تعلیق بالشرط میں، سمجھ رہے ہیں؟ حکم منتفی ہے مگر سبب موجود ہے۔ تو اب تعلیق بالشرط میں امام شافعی کے یہاں حکم کا انتفاع شرط کے انتفاع کی وجہ سے ہے، تو عدم حکم اس وقت عدم اصلی نہیں ہوگا، جیسے کہ تعلیق سے پہلے وہ عدم اصلی تھا، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ عدم اصلی تو نام ہے شے کا مفقود ہونا، شے کا معدوم ہونا، شے کا نہ پایا جانا، اس کے سبب کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ اور یہاں امام شافعی کے یہاں سبب موجود ہے، بلکہ ان کے یہاں تو عدم حکم اس وقت عدم شرط کی وجہ سے ہے اور یہ عدم شرعی ہے۔ تو دیکھیے دوسری چیز امام شافعی کے قول کا حاصل وہ یہ ہے کہ اعتبرت تعلیق بالشرط، امام شافعی نے تعلیق بالشرط کو منع حکم میں مؤثر مانا ہے، منع حکم میں عامل مانا ہے، منع سبب میں نہیں، یعنی شرط حکم کو ثابت و متحقق ہونے سے روکتی ہے شرط کے وجود کے زمانہ تک۔ ففی قولہ، تو قائل کے قول ان دخلت الدار فانت طالق، یہاں حکم معلق ہے ایک شرط پر، انت طالق بول سکتے ہیں، معلق ہے ایک شرط پر، اور وہ شرط کیا ہے؟ ان دخلت الدار، تعلیق بالشرط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو قائل کے قول ان دخلت الدار فانت طالق، اس جملے میں ان دخلت الدار یہ شرط ہے اور انت طالق سبب ہے، تو حکم کیا ہے؟ وقوع طلاق حکم ہے۔ امام شافعی کے بقول یہ جو شرط ہے، شرط یعنی دخول دار، جس کے اوپر حکم معلق ہے وقوع طلاق کا، یہ شرط روک رہی ہے حکم کو وقوع طلاق کو ثابت ہونے سے شرط کے وجود تک، شرط کے پائے جانے تک۔ تو قائل کے قول ان دخلت الدار فانت طالق میں سبب تو انت طالق ہے اور حکم وقوع طلاق ہے، اور تعلیق بالشرط یعنی دخول دار، شرط یعنی دخول دار، وقوع طلاق کی تعلیق شرط یعنی دخول دار پر۔ تو تعلیق یہ منع حکم میں عامل ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں، منع حکم میں عامل ہے۔ کیونکہ اگر یہ تعلیق نہ ہوتی ان دخلت الدار، یہ تعلیق یہ شرط نہ ہوتی، صرف انت تعلیق ہوتا، تو کیا ہوتا تھا؟ حکم فی الحال ثابت ہو جاتا تھا۔ تو تعلیق بالشرط یعنی دخول دار، یہ تعلیق عامل ہے منع حکم میں، تو تعلیق کا عمل دخل ان کے یہاں منع حکم میں ہے، تعلیق کا اثر منع حکم میں ہے، منع سبب میں نہیں۔ کیوں؟
دون السبب منع سبب میں تعلیق بشرط عامل نہیں ہے، فإنه قد وجد حصہ، کیونکہ سبب تو حصی طور پر موجود ہے اور وہ یہاں پر انت تعلیق ہے۔ سبب حصی طور پر موجود ہے جس کو کوئی رد کرنے والی چیز نہیں ہے، ہٹانے والی چیز نہیں ہے، جس کو کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے۔ فلا يعلق علیہ الا وقوع الطلاق، تو سبب حصی طور پر موجود ہے جس کو کوئی رد نہیں کرنے والی چیز ہے، تو شرط پر معلق سبب نہیں ہے بلکہ شرط پر معلق حکم ہے، اور وہ یہاں پر وقوع طلاق ہے۔ فلا يعلق علیہ، تو شرط پر معلق نہیں ہوگی مگر وقوع طلاق حکم۔ جب ایسا ہے فیکون عدم الحکم لأجل عدم الشرط، تو قائل کے قول ان دخلت الدار فانت طالق، سبب انت طالق ہے، حکم وقوع طلاق ہے، اور شرط ان دخلت الدار ہے، اور تعلیق بشرط منع حکم میں عامل ہے، منع سبب میں عامل نہیں ہے، تو یہاں حکم کا معدوم ہونا، طلاق کا واقع نہ ہونا، قائل کے قول ان دخلت الدار فانت طالق میں طلاق کا واقع نہ ہونا شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہے، تو یہاں حکم کا عدم شرط کے عدم کی وجہ سے ہے، اور حکم کا عدم شرط کے عدم کی وجہ سے ہو تو عدم شرعی ہے۔ تو فیکون عدم الحکم، تو حکم کا عدم، حکم کا نہ پایا جانا شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہوگا، عدم شرعی کے طور پر، یعنی عدم شرعی کے طور پر، یعنی یہ ثابت ہوگا مفہوم مخالف کے طور پر۔ لا عدماً اصلیاً، عدم اصلی کے طور پر نہیں۔ عدم اصلی کی تعریف بتا چکے، حکم کا عدم سبب کے عدم کی وجہ سے، اور انہوں کہتے ہیں سبب تو معدوم ہے، سبب تو موجود ہے جس کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، تو حکم کا عدم کس کی وجہ سے ہے؟ حکم کا عدم بقول ان کے شرط کے عدم کی وجہ سے ہے، اور یہ عدم شرعی ہے، عدم اصلی نہیں ہے، علی ما قلنا، اس بنا پر جو ہم کہہ چکے۔ فینتفی الحکم بانتفاء الشرط ضرورا، تو شرط کے انتفاع سے ضرورتاً حکم منتفی ہوگا، شرط کے انتفاع سے حکم منتفی ہوگا۔ وَيَكُونُ هَذَا التَّعْلِيقُ نَظِيرَ التَّعْلِيقِ الْحِسِّيِّ، امام شافعی فرماتے ہیں یہ تعلیق یعنی حکم کی تعلیق شرط پر، یہ تعلیق حسی کے مانند ہے، اور تعلیق حسی میں تعلیق مؤثر و عامل ہوتی ہے، منع حکم میں، منع سبب میں نہیں۔ تو جس طریقے سے تعلیق حسی میں تعلیق منع حکم میں مؤثر ہے، منع سبب میں نہیں، اسی طریقے سے تعلیق بشرط میں تعلیق عامل و مؤثر ہے، منع حکم میں، منع سبب میں نہیں۔ یہ جو ہم نے کہا یہ تعلیق حسی کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر ایک قندیل کو رسی سے لٹکا دیا گیا، قندیل کی تعلیق ہوئی رسی سے لٹکا دیا گیا، تو اب یہ تعلیق کیا کر رہی ہے؟ قندیل کو گرنے سے روک رہی ہے،
تعلیق قندیل کو گرنے سے روک رہی ہے، یا یہ کہ یہ تعلیق گرنے کا جو سبب ہے، سمجھ رہے ہیں، قندیل کے سقوط کا جو سبب ہے، اور وہ ثقل ہے، اس کا بھاری پن ہے، اس کا بھاری پن ہے۔ تو قندیل کے سقوط کا سبب ثقل ہے، اور حکم اس کا کیا ہے؟ گرنا ہے۔ ثقیل کا حکم کیا ہے؟ گرنا ہے۔ تو اب یہ تعلیق کا اثر کس میں ہے؟ آیا تعلیق کی وجہ سے قندیل کا ثقل چلا جاتا ہے، یا تعلیق کی وجہ سے قندیل کا گرنا رک جاتا ہے، گرنا سقوط رک جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ تعلیق کی وجہ سے قندیل کا سقوط رکتا ہے، تعلیق کی وجہ سے قندیل کا ثقل زائل نہیں ہوتا ہے۔ تو بات صاف ہے کہ یہ تعلیق حسی میں تعلیق مؤثر ہے، منع حکم میں، منع سبب میں نہیں۔ تعلیق کی وجہ سے حکم ممنوع ہے، گرنا زائل ہوا ہے۔ تعلیق کی وجہ سے قندیل کا سبب زائل نہیں ہوا ہے، قندیل کا بھاری پن وہ ختم نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ جس طریقے سے تعلیق حسی میں تعلیق عامل ہے منع حکم میں، نہ یہ کہ منع سبب میں، اسی طریقے سے اس تعلیق میں بھی تعلیق منع حکم میں مؤثر ہے، منع سبب میں نہیں۔ ایسا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ہمارا جواب آئے گا ذرا رک کے۔ وَيَكُونُ هَذَا التَّعْلِيقُ نَظِيرَ التَّعْلِيقِ الْحِسِّ، اور یہ تعلیق حسی کے مانند ہے، جیسے قندیل کی تعلیق رسی سے، کیونکہ یہ تعلیق اس کے ثقل کے، قندیل کے ثقل کے بھاری پن کے زائل کرنے میں، بھاری پن جو سقوط کا سبب ہے اس میں مؤثر نہیں ہے، بلکہ انما یؤثر، یہ تعلیق مؤثر ہے قندیل کے سقوط کے ازالہ میں، سقوط جو ثقل کا حکم ہے، سمجھ رہے ہیں، اس میں مؤثر ہے۔ وَتَصِحُّ تَعْدِيَةُ هَذَا الْحُكْمِ أَيْ الْعَدَمُ، اور اس حکم کا تعدیہ، اس حکم یعنی عدم حکم کا تعدیہ غیر کی طرف درست ہے۔ اس کی تفصیل آئے گی، ذرا انتظار کیجئے۔ العدم یہ حکم سے بدل ہے، یعنی ھذا العدم، اور وہ ہے حکم کا معدوم ہونا عدم شرط کی وجہ سے، تو اس حکم کا تعدیہ غیر کی طرف درست ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُخَالِفُهُ فِي جَمِيعِ هَذَا، ہم ان کے مخالف ہیں ان تمام باتوں میں، اور ہمارے مذہب کی تفصیل عنقریب آئے گی۔ حتیٰ ابطل تعلیق الطلاق والعتاق بالملک، یہاں تک کہ امام شافعی نے طلاق کی ملک نکاح پر اور عتاق کی ملک یمین پر تعلیق کو باطل قرار دیا ہے۔ شارح اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں: تفریع لما ذهب الیہ الشافعی، یہ تفریع ہے، یہ ایک تفریعی مسئلہ ہے
امام شافعی کے مذہب پر۔ کس مذہب پر؟ وہی جس کا ابھی پیچھے بیان ہوا کہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے تعلیق بشرط میں کہ تعلیق بشرط منع شرط میں عامل و مؤثر ہے، منع سبب میں نہیں۔ تو معلق بشرط میں سبب حصی طور پر، معلق بشرط میں سبب حصی طور پر موجود ہے، حصی طور پر موجود ہے۔ معدوم جو ہے وہ حکم ہے، اور حکم کا معدوم ہونا شرط کے معدوم ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ اس مذہب پر امام شافعی کی یہ تفریح ہے، اور وہ یہ ہے۔ تفریح امام شافعی کے مذہب پر، یعنی اذا قال لاجنبیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مرد نے کسی اجنبی عورت سے کہا، اجنبی عورت یعنی غیر منکوحہ، جو اس کی منکوحہ نہیں ہے، مرد نے اجنبیہ سے کہا، کیا کہا؟ ان نکحتک فانت طالق، اگر میں تجھ سے نکاح کروں، اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، تو تجھے طلاق ہے۔ یا یوں مرد نے کہا ان ملکتک فانت حرہ، ان ملکتک فانت حرۃ، دوسرے کی باندی سے کسی شخص نے یوں کہا کہ اگر میں تمہارا مالک بنا تو تو آزاد ہے، فانت حرہ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ یبطل ھذا الکلام عندہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دونوں کلام باطل ہیں، یہ دونوں کلام باطل ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے ان میں سے کسی کا تکلم نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اگر یہ کچھ کہنے کے بعد اس شخص نے اجنبیہ سے نکاح کر لیا تو اسے طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کہی گئی دوسرے کی باندی کو اس نے خریدا یا کسی طریقے سے باندی کا مالک ہوا، تو مالک ہونے کے بعد اس قول کی وجہ سے وہ آزاد نہیں ہوگی، تو گویا کہ اس نے اس کا تکلم کیا ہی نہیں، اور یہ کلام ان دونوں کلام میں سے ہر ایک لغو اور باطل ہو گیا۔ کہتے ہیں یبطل ھذا الکلام عندہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کلام باطل ہو جائے گا۔ کیوں باطل ہو جائے گا؟ لأنہ قد وجد السبب، اس لیے کہ قائل کے اس قول میں ان اجنبیہ کے لیے ان دخلت الدار ان نکحتک فانت طالق، اور قائل کے اس قول میں ان ملکتک فانت حرہ میں سبب موجود ہے، اور وہ انت طالقن ہے، اور وہ انت حرۃن ہے، سبب موجود ہے، اور وہ قائل کا قول انت طالق ہے، اور وہ قائل کا قول انت حرۃن ہے، سبب موجود ہے۔ ولم یتصل ولم یصادف المحل،
سبب موجود ہے مگر سبب محل سے متصل نہیں ہے، سبب موجود ہے مگر سبب محل سے متصل نہیں ہے، محل کو پایا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخاطبہ اس کی منقوحہ نہیں ہے، مخاطبہ اس کی مملوکہ نہیں ہے، تو سبب محل سے متصل نہیں ہے۔ اس وقت جب سبب محل سے متصل، چونکہ سبب محل سے متصل نہیں ہے، بر محل نہیں ہے، محل میں نہیں ہے، اس لیے یہ قائل کا یہ قول ان نکحتک فانت طالق ان ملکتک فانت حرۃ، یہ قول لغو ہو کر رہ جائے گا، یہ قول کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قائل اگر اس اجنبیہ سے وہ قائل نکاح کرے ایسا کچھ کہنے کے بعد تو اسے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس مرأت مخاطبہ کو اگر وہ خریدے ایسا کچھ کہنے کے بعد تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ فصار ہے تو قائل کے ان دو قول میں سے ہر ایک جسے آپ سن چکے ہیں، تو قائل کا یہ قول ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کسی نے اجنبیہ سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، تو اجنبی عورت سے کسی نے کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، ظاہر سی بات ہے یہ قول لغو ہے، یہ قول لغو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سبب موجود ہے اور محل میں نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت اس کی منکوحہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں تو قائل کا یہ قول ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی نے اجنبی عورت سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق وہو باطل بالاتفاق، اور یہ بالاتفاق باطل ہے۔ چنانچہ اگر وہ اس اجنبیہ سے نکاح کرے اور شرط پائی جائے، دخول دار پائی جائے، تو بالاتفاق طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو جس طریقے سے یہ قول لغو ہے، ایسے ہی پچھلے دونوں قول بھی کیا ہے؟ لغو ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ وجوز التکفیر بالمال قبل الحنس، اور امام شافعی نے مال کے ذریعہ کفارہ ادا کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ تکفیر بالمال، مال کے ذریعے کفارہ ادا کرنا۔ مال کے ذریعہ کفارہ ادا کرنے کی کیا صورت ہوتی؟ مال کے ذریعے کفارہ ادا کرنے کی صورت مثلاً یہ ہو سکتی ہے کہ ایک غلام آزاد کر دیا، تو یہ تکفیر بالمال ہے۔ اسی طریقے سے 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یہ تکفیر بالمال ہے۔ 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، یہ تکفیر بالمال ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں حانث ہونے سے پہلے مال کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنا درست ہے۔ تو مصنف کی عبارت پہ نظر کیجیے، وجوز التکفیر، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حانث ہونے سے پہلے تکفیر بالمال، مال کے ذریعے سے کفارہ کی ادائیگی کو جائز قرار دیا ہے۔ تفریع آخر لہ، امام شافعی کے مذہب پر یہ دوسرا تفریعی مسئلہ ہے۔ تفریع آخر لہ، امام شافعی کی یہ دوسری تفریع ہے کہ حنث حانث ہونے سے پہلے ہی مال کے ذریعے سے کفارہ ادا کیا جانا درست ہے۔
یعنی اب یہ جو متن کی عبارت ہے اس کی تشریح شارح کر رہے ہیں کہ اذا حلف واللہ لا افعل کذا، جب کسی نے قسم کھائی، جب کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، ولم یحنس بعدو، اور ابھی وہ حانث نہیں ہوا ہے، ابھی اس نے اپنی قسم کو توڑی نہیں ہے، وکفر بالمال، حانث ہوا نہیں ہے کہ مال کے ذریعے سے کفارہ ادا کر دیا، کفارہ ادا کر دیا، تو یصح عندہ، امام شافعی کے نزدیک یہ تکفیر بالمال درست ہے، ویؤبا بہا، اور کفارہ معتبر ہے، کفارہ یہ کفارہ امام شافعی کی یہاں معتبر ہے، تو حانث ہونے کے بعد پھر سے کفارہ ادا کرنا لازم نہیں ہے، کہتے ہیں ویؤبا بہا، اور یہ کفارہ معتبر ہے، لہٰذا حنث کے بعد کفارہ کا اعادہ اس پر نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ قد وجد السبب، تو حانث ہونے سے پہلے ہی کفارہ کا ادا کرنا صحیح ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ قد وجد السبب، تکفیر کا سبب موجود ہے، اور تکفیر کا سبب ان کے یہاں کیا ہے؟ وہ قسم ہے، یمین ہے، خود یمین ہی تکفیر کا سبب ہے۔ تو جب کسی نے قسم کھائی تو قسم کھانا ہی یہ کفارہ کا سبب ہے، تو قسم کھانے سے ہی کفارہ کا سبب موجود ہو گیا، کفارہ کا سبب موجود ہوا، کہتے ہیں اس لیے کہ سبب موجود ہے اور وہ یمین ہے، اذ عندہ الیمین سبب للکفارہ، اس لیے کہ امام شافعی کے یہاں یمین ہی کفارہ کا سبب ہے۔ والحنث، اور حانث ہونا، شرط لہا، کفارہ کے لیے شرط ہے، سمجھ رہے ہیں، کفارہ کے لیے شرط ہے، کہتے ہیں والحنث شرط لہا، اور حانث ہونا امام شافعی کے نزدیک کفارہ کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ والتعلیق بالشرط مقدر، شارح اپنی اس عبارت سے کہ تعلیق بالشرط مقدر ہے، تعلیق بالشرط مقدر ہے، شارح اپنی اس عبارت سے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ اعتراض یہاں یہ ہے کہ اس مثال کو لایا جانا اس مقام کے مناسب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، یہاں جو مثال لائی گئی کہ تکفیر بالمال حنث سے پہلے درست ہے امام شافعی کے یہاں، سوال یہ ہے کہ یہ مثال اس جگہ لائی جانی مناسب نہیں ہے، کیونکہ گفتگو چل رہی ہے شرط نحوی میں، شرط نحوی جو ادوات شرط کا مدخول ہوتا ہے، جیسے کہ قائل کا قول ان دخلت الدار، تو دخول دار یہ شرط نحوی ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر ادات شرط داخل ہے۔ تو اعتراض یہ ہے کہ یہ مثال اس مقام کے مناسب نہیں ہے، کیونکہ گفتگو جاری ہے شرط نحوی میں، اور شرط نحوی وہ ہے جو ادوات شرط کا مدخول ہے، کہ وہ جزا کی سببیت کو روکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہی جزا کی سببیت کو روکتا ہے ہمارے نزدیک، اور حکم کو روکتا ہے امام شافعی کے یہاں۔ اور اس مسئلے میں جو شرط ہے وہ شرط نحوی نہیں ہے، بلکہ شرط شرعی ہے،
کہ شارع نے ہنس کو شرط مانا ہے کفارہ کے لیے، تو یہ تو شرط شرعی ہے۔ تو اس کا جواب شارع نے اپنے اس قول سے دیا کہ تعلیق بشرط مقدر ہے، تو کہتے ہیں ہنس کفارہ کے لیے شرط ہے اور تعلیق بشرط یہاں مقدر ہے، تو گویا کہ قسم کھانے والے نے کہا ان حنست فعلیہ کفارۃ یمین، اگر میں حانث ہوا، اگر میں حانث ہوا تو مجھ پر کفارہ یمین ہے۔ فَإِذَا وُجِدَ السَّبَبُ يَصِحُّ الْحُكْمُ مُرَتَّبًا عَلَيْهِ، تو جب سبب پا لیا گیا تو حکم کا ترتب اس پر، جب سبب پا لیا گیا تو حکم کا ترتب اس پر صحیح ہوگا، یعنی واجب ادا ہو جائے گا، واجب یعنی کفارہ ادا ہو جائے گا، جبکہ وجود سبب کے بعد، وجوب کے سبب کے پائے جانے کے بعد ادا کیا جائے۔ بہرحال کہتے ہیں اذا وجد السبب، تو جب سبب پا لیا گیا تو حکم کا اس پر ترتب بھی صحیح ہے، یعنی کفارہ کا مال کے ذریعے سے ادا کیا جانا بھی صحیح ہے۔ وَعِندَنَا الْيَمِينُ سَبَبٌ لِلْبِرِّ، ابھی آپ نے سنا کہ امام شافعی کے نزدیک کفارہ کا سبب یمین ہے، امام شافعی کے یہاں، مگر ہمارے یہاں کفارہ کا سبب یمین نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یمین کفارہ کا سبب نہیں ہے، بلکہ یمین قسم پوری ہونے کا سبب ہے، اور کفارہ کا سبب ہنس کے بعد ہوتا ہے، لہٰذا کفارہ کا سبب حانث ہونا ہوگا، اور یہ بات مسلم ہے کہ سبب سے پہلے مسبب کا تحقق نہیں ہوتا، لہٰذا ہنس سے پہلے کفارہ کا ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ، یہ یمین کفارہ کا سبب ہوتا ہے حانث ہونے کے بعد، فَكَانَ الْحِنْثُ، تو ہنس ہی کفارہ کا سبب ہے، ہنس ہی کفارہ کا سبب ہے، تو پھر سبب سے پہلے، ہنس سے پہلے ظاہر سی بات ہے کفارہ درست نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِالْمَالِ، تکفیر کو مال کے ذریعے سے مقید کیا گیا۔ اوپر میں آپ نے دیکھا جوّزَ التکفیر بالمال، مال کے ذریعے سے کفارہ کا ادا کرنا درست ہے حانث ہونے سے پہلے۔ امام شافعی کے یہاں تو کہتے ہیں کہ تکفیر کو مال سے مقید کیا گیا، لِأَنَّ نَفْسَ الْوُجُوبِ يَنْفَكُّ عَنْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِيهِ، اس لیے کہ نفس وجوب، وجوب ادا سے، نفس وجوب، اس لیے کہ بقول امام شافعی کے نفس وجوب، وجوب ادا سے جدا ہوتا ہے مال میں، فیہ اے فی المال، مال میں، جیسے کہ ثمن مؤجل، اپنی زبان میں کہیں ادھار بیع، کہ ادھار بیع میں نفس بیع سے ہی، ادھار بیع وقت مقرر تک کے لیے، مثال کے طور پر 1 مہینے کے لیے، تو بیع سے، نفس بیع سے ہی نفس ثمن واجب ہو جاتا، نفس بیع سے ہی ثمن واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو نفس وجوب
تو نفس بے سے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ البتہ ثمن کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے طے شدہ وقت کے آنے پر۔ تو دیکھ لیجئے مال میں نفس وجوب ادا سے جدا ہوتا ہے۔ کالثمن المؤجل، جیسے کہ ثمن معجل کہ اس کا نفس وجوب تو محض ذمہ سے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ ولا یثبت وجوب الادا، مگر ثمن کی ادائیگی کا وجوب یہ ثابت نہیں ہوتا، وجوب ادا ثابت نہیں ہوتا مگر طے شدہ وقت کے آنے کے وقت۔ ففل، تو آپ نے دیکھا کہ مال میں نفس وجوب ادا سے جدا ہوتا ہے تو کفارہ مالیہ میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں، مثلاً غلام کے آزاد کرنے کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنا یا 10 مساکین کو کھلانے کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنا یا 10 مساکین کو کپڑا پہنانے کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنا، تو کہتے ہیں کفارہ مالیہ میں بھی نفس وجوب کا ثبوت ممکن ہے حلف قسم سے اور وجوب الادا یکون بعد حنث ہی، ہاں وجوب ادا کا ثبوت ہوگا کب؟ حانث ہونے کے بعد۔ بخلاف البدنی، برخلاف واجب بدنی کے، اور وہ کیا ہے؟ وہ 3 دن کے روزے رکھنا ہے کفارہ یمین میں، مثال کے طور پہ، کیونکہ یہ واجب بدنی کی تقدیم حنث پر، حانث ہونے پر اس کی تقدیم امام شافعی کی یہاں درست نہیں ہے۔ حانث ہونے سے پہلے واجب بدنی، کفارہ بدنی جو 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، حانث ہونے سے پہلے ایسا کرنا امام شافعی کی یہاں بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نفس وجوب بدنی میں وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا، کیونکہ وجوب بدنی میں یا تو وجوب ادا کا عین ہوتا ہے یا دونوں کے دونوں متلازم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بخلاف البدنی، برخلاف بدنی کے، کیونکہ نفس وجوب سے وجوب ادا واجب بدنی میں جدا نہیں ہوتے، فیکونان معاً بعد الحنث، تو یہ دونوں یعنی نفس وجوب بدنی میں اور وجوب ادا ایک ساتھ ہی ہوں گے حانث ہونے کے بعد۔ ونحن نقول، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرق کیا امام شافعی نے، یہ فرق ساقط ہے، یہ فرق درست نہیں ہے، اس لیے کہ ذات مال ہی حقوق عباد میں، نفس مال ہی حقوق عباد میں مقصود ہوتے ہیں، کیونکہ مقصود ایسی چیز کا حصول جس سے بندہ فائدہ اٹھائے یا جس کے ذریعے سے نقصان کو دور کرے، اور وہ مال کے ذریعے سے ہوتا تو نفس مال ہی حقوق عباد میں مقصود ہوا کرتے ہیں، نفس مال ہی حقوق عباد میں مقصود ہوتے ہیں، لیکن حقوق اللہ میں تو مقصود ادا ہے۔ حقوق اللہ میں مقصود کیا ہے؟ ادا ہے، اس لیے
کہ مال فی نفس ہی یہ عبادت نہیں ہے، عبادت تو وہ فعل ہے جسے بندہ اپنے نفس کی چاہت کے خلاف کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو حقوق اللہ میں تو مقصود ادا ہی ہے۔ مقصود کیا ہے حقوق اللہ میں؟ ادا ہی ہے۔ جب ایسا ہی ہے فَيَكُونُ كَالْبَدْنِ، تو یہ مال کس کی طرح ہو جائے گا؟ وہ بدنی کی طرح ہوگا۔ لا ينفك فیہ کہ اس میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوگا، یعنی کفارہ کے ادا کا وجوب حنث سے پہلے نہیں ہوگا۔ فلا یصح اداؤ آیت کفارہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو صحیح نہیں ہے کفارہ کا ادا کرنا حنث سے پہلے۔ المختصر یہ کہ کفارات مالیہ میں نفس وجوب اور وجوب ادا کے درمیان فصل ہوتی ہے امام شافعی کی یہاں۔ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں تو یمین ہی سے نفس وجوب پا لیا جاتا ہے، اور وجوب ادا شرط کی بنیاد پر رکا رہتا ہے۔ تو محض وجود سبب سے کفارہ کی ادائیگی واجب تو نہیں، لیکن کسی نے ادا کر دیا تو یہ ادائیگی صحیح ہوگی، اس لیے کہ نفس وجوب پا لیا گیا ہے۔ ادائیگی کا وجوب ایک الگ چیز ہے، اور ادائیگی کا جائز ہونا اور ادائیگی کا صحیح ہونا یہ ایک دوسری چیز ہے۔ کفارات بدنیہ کا بھی نفس وجوب یمین ہی سے ثابت ہے، اور وجوب ادا کے لیے یہاں بھی حانث ہونے کی شرط ہے، لیکن یہاں نفس وجوب اور وجوب ادا ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان فصل ممکن نہیں ہے۔ وجوب صلاۃ، وجوب صوم ہی وجوب ادا ہے، دونوں الگ نہیں ہو سکتے، اس لیے یہاں حانث ہونے سے پہلے ادائے کفارہ متصور نہیں۔ وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سببا حقیقتا، وإن انعقد صورة فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فكأنه لم يتكلم بقوله أنت طالق قبل دخول الدار، فحين يوجد دخول الدار يوجد التكلم بقوله أنت طالق، لأن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه ولا يثبت إلا في محله، وها هنا وإن وجد الركن وهو أنت طالق لكن لم يوجد المحل، لأن الشرط حال بينه وبين المحل، فيبقى غير مضاف إليه أي غير متصل بالمحل، وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سببا، فإذا كان كذلك انعكس حال التفريعات فيصح
तालिक तलाक वल इताक बिल मिल्क फीमा इज़ा काल इन नकहतुके फ़अन्त तालिक और इन मलक तो कै फ़अन्त हुर्रुन लिअन्नहु लम यूजद कौलुहु अन्त तालिकुन व अन्त हुर्रुन हत्ता युहताज इलल महल फ़इज़ा वुजिद निकाहो वल मिल्को फ़हीनइज़िन यकूनु महल्लन लिवुरूद कौलिही अन्त तालिक व अन्त हुर्रुन फला बास बिही लिवुक़ूइही फ़ी महल्लिही व बतलत तकफ़ीर बिलमाल क़ब्लल हिन्स लिअन्नल यमीन ला यनअक़िदु इल्ला लिलबिर फ़कैफ़ यकूनु सबबन लिलहिन्स फ़ला यसिह्हु तक़दीम अला सबब वसह अन्न अदमल हुक्म इंदना लैसा लिअदमि शर्त बल लिअदमि सबब फ़ला यकूनु अदमन शरइयन बल अदमन असलिया ला युअद्दु इला गैरिही हाज़ा हुआ समरतुल खिलाफ बैनना व बैनहु व इल्ला फ़ला यख़फ़ा अन्न क़ब्ल दुख़ूलि दार फ़ी कौलिही अन्त तालिक इन दख़लति दार लौ तल्लक बितलाक़ आख़र यक़अ बिलित्तिफ़ाक़ बैनना व बैनहु फ़तकर्रर अन्न शर्त फ़ी तालिक़ात यदख़ुलु फ़ी सबब वल हुक्म जमीआ लिअन्नहा मिन क़बीलिल इस्कातात फ़तक़बलु तालिक़ बिकमालिही बिख़िलाफ़िल बै फ़इन्नहु मिन क़बीलिल इस्बातात वला यक़बलु तालिक़ इज़ बिही यसीरु किमारा फ़इज़ा दख़ल अलैहि ख़ियारुश्शर्त यकूनु मानिअन लिल हुक्म फ़क़त दून सबब लियकिल्ल असरुश्शर्त हत्तल इम्कान। ये इबारत जो भी पढ़ी गई इसकी तकरीर इंशाअल्लाह अगले दर्स में आप समाअत फरमाएंगे।